نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. حضرات محترم، ہر ہفتے محفل ذکر یہاں پہ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ واعظ و نصیحت کا بھی اہتمام ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میلاد شریف کا موقع ہو، محرم شریف کا موقع ہو یا کسی بھی بزرگ کے عرس کا موقع ہو تو اس مناسبت سے بھی فاتحہ شریف کا اہتمام کیا جاتا ہے. آج حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک کی مناسبت سے آپ کے عرس پاک کی بھی یہ محفل ہے، کیونکہ 6 رجب المرجب اس چاند کی 6 تاریخ کو آپ کا عرس پاک ہوتا ہے. تو حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ عطاء الرسول فی الہند ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہیں کہ مدینہ منورہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ڈیوٹی لگائی کہ ہندوستان چلے جاؤ اور وہاں جا کے ہمارے دین کی تبلیغ کرو. حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی زندگی کے ابتدائی ایام پہ اگر دیکھا جائے تو حضرت خواجہ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے. چھوٹی عمر میں آپ کے والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھ گیا، والد گرامی فوت ہو گئے. تو والد گرامی کا ایک باغ تھا جس پہ ان کی گزر بسر تھی. آپ اسی باغ میں مصروف ہو گئے کہ باغ میں کام کاج کرتے اور اس سے جو آمدن ہوتی اس سے آپ کا گزارا، آپ اپنی والدہ کے ساتھ رہتے گزارا کرتے. ایک دن آپ باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک مجذوب بزرگ جن کا نام تھا حضرت ابراہیم قندولی وہ وہاں آ گئے. اب ایک ہوتا ہے سالک اور ایک ہوتا ہے مجذوب. سالک کہتے ہیں جو تصوف کی منزلیں طے کرتا ہے، عبادت کر کے ریاضت کر کے فرائض کی پابندی کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے، 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، چاشت بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، تحیۃ الوضو پڑھتا ہے، تحیۃ المسجد پڑھتا ہے، اور رمضان شریف کے فرض روزوں کے ساتھ کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھتا ہے، فرض زکوٰۃ کے ساتھ نفلی صدقہ بھی کرتا ہے. اسی طرح حج فرض کے ساتھ ساتھ نفلی حج، اور اسی طرح حج و زیارت اور عمرہ اور ہر نیک کام، تلاوت کلام پاک، درود شریف کی کثرت، ہمسایوں سے اچھا سلوک اور ماں باپ کا ادب احترام، انہی نیک کام کر کے وہ تصوف کی منزلیں طے کر کے ولایت کا درجہ حاصل کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں سالک. یہ ہوتا ہے جو
اس طرح تصوف کی منزلیں طے کر کے ولی کتب غوث ابدال بنتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں مجذوب، کہ جن کو اپنے حال کا خبر نہیں ہوتی ہے، وہ مجذوب ہوتے ہیں، اور جب کوئی مجذوب ہوتا ہے تو پھر اس پہ شریعت کی پابندی اٹھ جاتی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ مجذوب ویسے ہی نہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے آدمی اس طرح کی باتیں کرے، نہیں، وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جو آدمی چلا یا دیوانہ یا پاگل اس کو کہتے ہیں جو چیزیں گھر سے اٹھا کے باہر پھینکے، تو جو باہر سے اٹھا کے گھر میں لے آئے وہ پاگل نہیں ہے، وہ چور ہے۔ تو اصل مجذوب وہی ہے کہ جس کو دنیا کی خبر نہیں ہوتی ہے۔ تو وہ ایک مجذوب بزرگ تھے، اللہ والے تھے، اور مجذوب بزرگوں کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، لوگ تو ان کو دیوانہ پاگل ہی کہتے ہیں۔ جو کوئی صاحب حال ہوتا ہے وہ ان کے حال کو جانتا ہے اور وہی ان کو سمجھ سکتا ہے۔ تو وہ وہاں آئے باغ میں، تو حضرت خواجہ خواجگان، آپ حالانکہ بچے تھے لیکن وہ خاندانی اور ازلی سعادت آپ کی قسمت میں لکھی ہوئی تھی۔ آپ نے ان بزرگوں کا احترام کیا، اپنی چادر بچھا کے حضرت ابراہیم کندولی جو آئے تھے ان کو بٹھایا باغ میں وہاں پہ، اور اپنے باغ انگوروں کا ایک درخت تھا وہاں سے ایک خوشہ وہ لے کے آئے اور ان کی بارگاہ میں پیش کیا۔ وہ بڑے خوش ہوئے کہ بچہ ہے، حالانکہ اس کے باوجود اتنا باادب ہے کہ ادب کر رہا ہے۔ خوش ہو گئے اور موج میں آ گئے۔ موج میں آ کے انہوں نے اپنی گدڑی، جو لباس انہوں نے پہنا ہوا ہوتا ہے درویشوں نے، اس کو گدڑی کہتے ہیں، اس میں ٹانکے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس میں کہیں سے پھٹ جاتا ہے تو وہاں ایک ٹاکی لگا لی، پھر ادھر سے پھٹ گیا ادھر ٹاکی لگا لی، صرف ٹاکیاں لگتے لگتے وہ یعنی اس کا مجموعہ ہو جاتا ہے ٹاکیوں کا، تو اس کو گدڑی کہتے تھے۔ اس کی جیب سے انہوں نے ایک سوکھا روٹی کا ٹکڑا نکالا اور اس روٹی کے ٹکڑے کو اپنے منہ میں انہوں نے ڈال کے چبا کے، جس کے ساتھ ان کے منہ میں تھوک، اپنا لعاب بھی ان کا لگ گیا، تو اس کو منہ میں نرم کر کے چبا کے حضرت خواجہ کے منہ میں ڈال دیا اور چلے گئے۔ وہ تو چلے گئے لیکن حضرت خواجہ کے دل کی دنیا بدل گئی، دل کی دنیا بدل گئی۔ اللہ والے بس ڈال گئے، گھر آئے تو والدہ سے کہا کہ اب میرا دل باغ میں نہیں لگتا، میں چاہتا ہوں کہ علم دین حاصل کروں اور اپنے نانا جان کی دین کی خدمت کروں، کیونکہ نسبی اعتبار سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہیں۔ حضرت علی، حضرت امام حسن مجتبی کے واسطہ سے حضرت علی تک آپ کا سلسلہ نسب پہنچتا ہے، تو حضور کی آل پاک سے تھے۔ تو والدہ سے کہا کہ میرا دل باغ میں نہیں لگتا، میں چاہتا ہوں کہ علم دین حاصل کر کے دین کی خدمت کروں۔ والدہ نے کہا بیٹا بہت اچھا، بہت اچھی بات ہے۔ چنانچہ آپ پھر نیشا پور چلے گئے۔ یہ علاقہ جو ہے افغانستان اور اس کے ساتھ یہ رشیا سے جو ریاستیں آزاد ہوئی ہیں، بخارا، سمرقند، نیشا پور، یہ علاقہ جو ہے یہ بزرگان دین کا مرکز رہا ہے۔ یہ سینٹرل ایشیا کا جو علاقہ ہے۔ اب دیکھیے امام بخاری بخارا سے ہیں، بخارا اسی سینٹرل ایشیا میں ہے۔ امام مسلم نیشا پور سے ہیں، نیشا پور بھی یہی ہے۔ امام ترمذی ترمز یہ بھی اسی علاقے میں، یہ بڑا اور بڑے بڑے بزرگ یہاں پہ ہوئے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش بھی اسی علاقے سے یہاں لاہور میں آئے تھے، غزنی سے، یہ افغانستان کے اندر ہے، اور حضرت خواجہ بھی اسی علاقے میں۔ تو بڑے وہاں محدثین، فقہاء، بزرگ ہوئے ہیں۔ تو نیشا پور گئے اور وہاں جا کے علم دین حاصل کیا، قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا اور عبور حاصل کیا۔
اور یہ ایک دن میں نہیں ہوتا، اس میں برس لگتے ہیں۔ علم دین حاصل کرنے کے بعد پھر تصوف اور طریقت کی منزلیں طے کی، پیر کامل کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اب اگر تبلیغ کرنی ہے تو تبلیغ کرنے کے لیے پہلے خود علم دین حاصل کرنا پڑے گا۔ بغیر علم دین حاصل کیے آدمی وہ تبلیغ نہیں کر سکتا۔ اور اگر طریقت اور تصوف اور سلوک کی منازل دوسروں کو طے کرانی ہے تو پہلے خود طے کرنی پڑے گی، پہلے خود کامل ہونا پڑے گا، پھر دوسروں کو کامل بنائیں گے۔ تو علم دین حاصل کیا اور تصوف کی منزلیں طے کرنے کے بعد جب کمال پہ پہنچ گئے تو پھر پیر کامل نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ مدینہ شریف چلے جائیں، مدینہ شریف سے آپ کی ڈیوٹی لگے گی۔ حضرت خواجہ مدینہ شریف چلے گئے، 6 مہینے مدینہ شریف میں رہے۔ خواب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ ہندوستان چلے جاؤ اور وہاں جا کے ہمارے دین کی تبلیغ کرو۔ حضرت خواجہ پھر خشکی کے رستے وہاں سے چلے، پہلے بغداد شریف پہنچے۔ بغداد شریف حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری دور تھا، یعنی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑھاپے کا دور تھا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری دور تھا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پھر وہاں سے چلتے چلتے لاہور پہنچے۔ لاہور میں حضرت داتا گنج بخش جو ہیں یہ غوث پاک سے بھی پہلے ہوئے ہیں۔ اس وقت حضرت داتا گنج بخش کا انتقال ہو چکا تھا، ان کے مزار پہ آپ وہاں ٹھہرے اور قدموں کی طرف 40 دن بیٹھ کے انہوں نے وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، چلہ کشی کی۔ اسی سے چلہ کشی ہے کہ بزرگ کہیں بیٹھ کے 40 دن تک عبادت کرتے تھے، تو وہاں بیٹھ کے انہوں نے چلہ کشی کی، وہاں اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ آج بھی حضرت داتا گنج بخش کی مزار پہ حاضر ہوں تو قدموں کی جانب یعنی جنوب کی طرف وہاں جب میت دفناتے ہیں تو شمال کی جانب سر ہوتا ہے اور جنوب کی جانب پاؤں ہوتے ہیں، تو قدموں کی جانب مغربی جانب وہاں ایک چھوٹا سا حجرہ بنا ہوا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چلہ گاہ ہے۔ وہاں بیٹھ کے انہوں نے چلہ کیا، 40 دن تک وہاں بیٹھے اور پھر ان کو کیا نظر آیا؟ حضرت داتا گنج بخش کی قبر پہ، ان کے مزار پہ کیا انوار و تجلیات اللہ کی رحمتیں جو نازل ہوتی ہیں انہوں نے دیکھی۔ اس کو پھر انہوں نے ایک شعر کے اندر بیان کیا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ یہ آپ پاکستان میں جائیں گے تو ہر طرف آپ کو گاڑیوں پہ لکھا ہوا یہ شعر نظر آئے گا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ تو یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام ہے۔ آپ نے یہ شعر اس وقت کہا جب وہاں 40 دن بیٹھے اور انوار و تجلیات کا ملاحظہ کیا، ان کو دیکھا، تو پھر آپ نے یہ شعر کہا، گنج بخش کا معنی خزانے تقسیم کرنے والے، خزانے معرفت کے تقسیم کرنے والے۔ یہ دنیا کے خزانے بھی، لیکن اصل یہاں مراد معرفت کے خزانے ہیں، تصوف طریقت یعنی ولایت عطا کرنے والے۔ گنج بخش فیض عالم، پورے جہان کو فیض یہاں سے تقسیم ہو رہا مل رہا ہے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ اگر کوئی ناقص آتا ہے ادنا، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو اس کو کامل بنا دیتے ہیں، اور کامل آتا ہے تو اس کو رہنما بنا دیتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزار پہ آپ نے 40 دن
تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگان دین کے مزارات پہ حاضری دینا یہ شروع سے اہل اسلام کا طریقہ رہا ہے۔ بزرگان دین کے مزارات پہ حاضر ہونا اور وہاں جا کے فاتحہ خوانی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ عبادت تو ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جو ہر کسی کو نظر نہیں آتا ہے، لیکن آنکھ والے دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت خواجہ اجمیری نے وہاں انوار و تجلیات اترتے ہوئے دیکھے حضرت داتا گنج بخش کے مزار پہ، ان کی قبر پہ، تو کہا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملانہ رہنما۔ پھر آپ وہاں سے چلے اور اس وقت چونکہ یہ ہندوستان سارا ایک ہی تھا، جس میں پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش بلکہ افغانستان کی یہ سارا علاقہ ایک ہی تھا، تو وہاں سے چلے اور اجمیر شریف پہنچ گئے۔ اجمیر شریف اس وقت یہ کفر گڑھ تھا، یعنی کفار کا، ہندوؤں کا مرکز اور بڑا تاریک علاقہ تھا کہ وہ توہمات جو ہندوؤں میں پائے جاتے ہیں وہاں اپنے عروج پر تھے۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اجمیر شریف پہنچے اور وہاں جا کے ایک جگہ آپ نے چند سات مرید تھے، حضرت آپ کے خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے سب سے پہلے مرید تھے، اور بغداد شریف میں آپ کے مرید ہوئے اور آپ کے ساتھ ہی ہو گئے، آپ کے ساتھ ہی پھر چلے گئے۔ تو وہاں جب اجمیر شریف گئے ایک جگہ آپ نے ڈیرا لگا لیا، درویش چند ساتھ میں بیٹھ گئے۔ اذان کا وقت ہوا تو آپ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان سے فرمایا کہ اذان کہو۔ انہوں نے اذان کہی تو اس کفرستان کے اندر پہلی دفعہ اذان کی آواز گونجی، اللہ اکبر۔ جہاں بتوں کے آگے سجدہ کیا جاتا تھا، بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، ان کے آگے ماتھا ٹیکا جاتا تھا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان ہوا۔ اس کفرستان کے اندر پہلی دفعہ رب ذوالجلال کا نام بلند ہوا۔ اللہ اکبر، سب سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کی ذات سب سے بڑی ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو وہاں پہ اس کفرستان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اعلان ہوتا ہے۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، بھئی یہ آج کوئی نئی آواز سنی ہے، پہلے تو کبھی نہیں سنی۔ اب اذان کے بعد جب جماعت کھڑی ہوگی، حضرت خواجہ آگے کھڑے ہو گئے، آپ کے مریض درویش پیچھے کھڑے ہو گئے، جماعت کھڑی ہوگی، تو انہوں نے دیکھا بھئی آج یہ وہ بھی پوجا و پرستش تو کرتے تھے اپنے بتوں کی، آج یہ نئے طریقے سے ان کو دیکھا ہے، اور ہم تو پوجا کرتے ہیں تو ہمارا خدا ہمارے سامنے ہوتا ہے، ان کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے، کس کی پوجا کر رہے؟ اور پھر رکوع کیا، پھر سجدے میں پڑھ کے انہوں نے کہا سجدہ تو ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ہم ماتھا ٹیکتے ہیں جا کے دیوی کے آگے، بت کے آگے، اور یہ کس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ سامنے تو کوئی بھی نہیں ہے، خدا تو نظر نہیں آ رہا۔ ان کو کیا پتا کہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ ہو رہا ہے، یہ بتوں کے آگے سجدہ کرنے والے نہیں، یہ وہ ہیں جو بتوں کے آگے سے لوگوں کو اٹھا کے رب کی بارگاہ میں جھکائیں گے۔ تو پہلی دفعہ وہاں پہ اس کفرستان کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے۔ شام کا وقت ہوا تو اصل میں جو وہاں کا حکمران تھا، جس کو پرتھوی راج کہتے تھے، رائے پتھوڑا بھی کہتے تھے، اس کے اونٹ اس جگہ بیٹھا کرتے تھے جہاں پہ حضرت خواجہ نے جا کے ڈیرا لگایا تھا۔ دن کے وقت اونٹ چرنے کے لیے گئے ہوئے تھے باہر گھومنے کے لیے، تو آپ نے وہاں جا کے ڈیرا لگا لیا۔ اب وہ چرواہے اونٹوں کو لے کے آئے تو انہوں نے جب دیکھا کہ وہاں تو کوئی درویش بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا بھئی بابا یہاں سے اٹھو،
یہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ. آپ نے کہا بھائی اتنا میدان کھلا پڑا ہے تو اونٹوں کو کہیں اور بٹھا دو, ہم درویش آدمی یہاں بیٹھ گئے. ان کا نہیں, یہ راجا کے اونٹ ہیں, یہاں کا حکمران جو بادشاہ اس کے اونٹ ہیں, اور اونٹ میں یہیں پہ بیٹھے گے, آپ کو یہاں سے اٹھنا پڑے گا. اب وہ بادشاہ کے ملازم تھے, تو اس طرح کی بات انہوں نے سختی سے کی. جب انہوں نے زیادہ ہی سختی سے کہا تو آپ نے کہا بھائی ٹھیک ہے, ہم درویش آدمی ہیں, ہم یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا وہاں سے چٹائی اٹھائی اور ادھر جا کے بیٹھ گئے, ادھر ڈیرا لگا لیا. کہا بھائی اونٹوں نے بیٹھنا ہے, اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے تو اونٹ ہی بیٹھے رہے. اونٹ آ کے بیٹھ گئے. اب صبح آ کے وہ چرواہے اونٹوں کو اٹھانا چاہتے ہیں تو اونٹ اٹھتے نہیں. اب یہ جانور بھی ہوتے ہیں, ان کو کچھ نہ کچھ سینس ہوتی ہے کہ وہ جب صبح ان کا ٹائم ہوتا تھا تو چرواہوں کو وہ دور سے دیکھ کے پہچان لیتے تھے وہ چرواہے آ گئے, اب ہمارا گھومنے پھرنے کا چرنے کا ٹائم آ گیا, تو وہ پہلے اٹھ کھڑے ہوتے تھے. یعنی ان کا ٹائم ہوتا تھا اور چرواہوں کو دیکھ کے وہ پہچان لیتے تھے وقت ہو گیا بھی, وہ پہلے اٹھ کھڑے ہوتے تھے. آج چرواہے آئے ہیں, وہ اونٹ جو ہیں وہ اٹھ نہیں رہے. انہوں نے اٹھانے کی کوشش کی, ڈنڈے مارے, لیکن اونٹ ہیں اٹھنے کا نام نہیں لیتے. انہوں نے کہا یہ کیا ہوگی. وہ کسی نے کہا بھائی وہ درویش جس کو آپ نے رات کو اٹھایا تھا شام کو, اس نے کہا تھا کہ اونٹ بیٹھے رہے ہیں تو یہ تو وہ آئے آپ کے پاس آ کے انہوں نے کہا بابا وہ اونٹ نہیں اٹھ رہے. تو آپ نے فرمایا بھائی تم نے دیکھو, ہم نے کہا تھا کہ کہیں اور بٹھا, تم نے زبردستی ہمیں وہاں سے اٹھایا. تو انہوں نے کہا بابا مہربانی کرو, یہ بے زبان جانور ہیں, بھوکے مر جائیں گے, تو مہربانی کرو تو معافی دے دو. آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے جاؤ اٹھاؤ. اب وہ جا آئے تو انہوں نے اٹھایا, اٹھ کھڑے ہوئے. اب لوگوں میں شہرت ہونا شروع ہو گئی, بھائی وہ درویش بابا آیا ہے. ویسے وہ فقیر وغیرہ ہندوؤں میں بھی ہوتے ہیں, انہوں میں بھی اس طرح کے لوگ فقیر ہوتے ہیں. اب ضمناً میں عرض کروں کہ ان میں بھی فقیر ہوتے ہیں اور وہ بھی اس طرح ریاضت مجاہدہ کرتے ہیں. ریاضت مجاہدہ مطلب ہے کہ سخت کام کرنا. تو ان سخت کاموں کی وجہ سے ان کو بھی بعض کو کمال حاصل ہو جاتا ہے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ایک دفعہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے اور بے ہوشی طاری ہو گئی. تو آپ کے مریدین انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایک ہندو جوگی ہے, ان کو جوگی کہا جاتا تھا, جو ان کے لوگ ریاضت مجاہدہ کرتے ہیں, کہیں میں پانی میں کھڑے ہو گئے, سردی میں باہر کھڑے رہے, پینا نہیں ہے کھانا نہیں ہے, اس طرح کی ریاضت مجاہدہ وہ کرتے تھے. تو ایک ہندو جوگی ہے, وہ بڑا کمال والا ہے. وہ بیمار کو ایک نظر یوں دیکھتا ہے تو بیماری کھینچ لیتا ہے, اس کے پاس لے جانا چاہیے. کچھ مریدوں نے کہا بھائی نہیں ایسے نہیں, ہم کوئی اور علاج معالجہ کرتے ہیں. ہندو کے پاس ہمارے رہنما اللہ کے ولی ایک مسلمانوں کے بزرگ, تو یہ اس کے پاس لے جائیں تو یہ تو اسلام کی پھر شکست تسلیم کی جائے گی. تو یہ ایسے نہیں. آپ کو ہوش آیا تو آپ لوگوں نے عرض کیا جی اس طرح مشورہ ہو رہا ہے کہ آپ کو اس ہندو کے پاس جوگی کے پاس لے جایا جائے. تو آپ نے فرمایا نہیں ایسے نہیں ہوگا, زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, زندگی ہوئی تو ٹھیک ہو جائیں گے, نہیں تو اللہ کے حوالے جانا تو ہے ہی ہے. تو ایسے نہیں اس ہندو کے پاس جوگی کے پاس نہیں, وہاں لے جا کر نہیں جانا, یہ اسلام کی شکست تسلیم. خیر آپ پھر بے ہوش ہو گئے, پھر مریدوں میں بات چیت شروع ہوئی. تو مریدوں نے آپس میں کافی ضرورت تو ہمیں حضرت کی, ان کا تو تقویٰ پرہیزگاری ہے لیکن ہمیں ضرورت ہے اس لیے ہمیں لے جانا چاہیے. بالآخر وہ لوگ غالب آ گئے اور آپ کی چارپائی کو اٹھا لیا. اس زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ اگر مریض کو, بوڑھے آدمی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہو تو چارپائی کو 4 آدمی پکڑ کے اٹھا لیتے تھے, دوسری جگہ لے جاتے تھے. تو وہ چارپائی کو انہوں نے اٹھا لیا, بیڈ جو ہوتا تھا اس کو اٹھا لیا اور ہندو کے گھر لے گئے.
اس نے جب دیکھا تو بڑا خوش ہوا، بھئی آج مسلمانوں کا سب سے بڑا رہنما وہ بھی میرے پاس آ گیا، میرے کمال کی کیا بات ہے۔ خیر آپ کی چارپائی رکھی گی، اس نے دیکھا تو واقعی اس نے ایسا کمال تھا اس کے پاس کہ ایک نظر کی تو بیماری کھینچ لی، بیماری جب نکل گئی آپ تندرست ہو گئے، اٹھ کے بیٹھے، دیکھا کہاں ہے تو معلوم ہو گیا بھئی جس چیز سے منع کیا تھا مریضوں نے وہی کیا ہے کہ اس ہندو جوگی کے پاس لے آئے۔ آپ نے کہا چلو اچھا نہیں کہنا چاہیے تھا لیکن چلو آج یہ بھی خالی نہیں جائے گا۔ آپ نے اس ہندو جوگی سے پوچھا بھئی یہ تیرا کمال تجھے کیسے حاصل ہوا؟ ہمارے لیے تو یہ ہے نا کہ ہم شریعت کی پابندی کرتے ہیں، یعنی فرائض کے ساتھ ساتھ سنت اور یعنی فرائض و واجبات کے ساتھ سنت اور نوافل کی پابندی کرتے ہیں، حرام سے بچنے کے ساتھ ساتھ مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی سے بچتے ہیں، اس طرح یہ تصوف کی منزلیں طے ہوتی ہیں۔ اس سے پوچھا بھئی تجھے یہ کمال کیسے حاصل ہوا؟ اس نے کہا کہ میرے گرو نے مجھے کہا تھا کہ جو تیرا نفس چاہے تو نے وہ نہیں کرنا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ کھانا کھاؤ، میں کہتا ہوں نہیں۔ دل چاہتا ہے کہ کوئی اچھا سا مطلب ٹھنڈا پانی پیو، میں گرم پیتا ہوں، یعنی نفس کے خلاف کرتا ہوں، جو نفس چاہتا ہے میں اس کے خلاف کرتا ہوں۔ بس یہ گرو نے مجھے کہا تھا میں اس پہ کرتا ہوں، تو اس سے مجھے کمال حاصل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اس بات پہ پکے ہو کہ جو گرو نے تجھے نصیحت کی اس پہ عمل کرتے؟ اس نے کہا جی بالکل اسی وجہ سے تو مجھے کمال حاصل ہوا ہے کہ جو میرا دل چاہتا ہے، خواہش ہوتی ہے وہ میں نہیں کرتا ہوں، بس اس کے خلاف کرتا ہوں، اس کے الٹ، اس کے تیخن، جو میری ویل ہوتی ہے نا، خواہش ہوتی ہے اس کے خلاف۔ آپ نے پہلے تو اس کو پکا کیا، پھر فرمایا کہ کیا تیرا یہ دل چاہتا ہے کہ تو مسلمان ہو جائے؟ اس نے کہا جی نہیں میرا دل تو نہیں چاہتا۔ آپ نے فرمایا پھر اچھا اب گرو کے اس نصیحت پہ عمل کر اور پڑھ کلمہ۔ ادھر سے آپ نے توجہ دی اور اس کو کلمہ پڑھا لیا، کلمہ پڑھا کے اس کو مسلمان کر لیا۔ جب مسلمان ہو گیا تو اب بزرگ فرماتے ہیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے اس نفس کو صاف کرنا اور ایک ہوتا ہے پاک کرنا۔ نفس صاف ہوتا ہے اس پہ مشقت ڈالنے سے، جیس طرح اس نے مشقت ڈالی کہ ٹھنڈا پانی پینے کو دل کرتا ہے تو ٹھنڈا پانی نہیں پینا ہے، کھانا کھانے کو دل کرتا ہے تو کھانا نہیں کھانا ہے، جو چیز دل چاہتا ہے وہ نہیں کرنی، اس کے خلاف کرنا ہے۔ سردی لگتی ہے تو باہر جا کے کھڑے ہو جانا ہے، گرمی لگتی ہے تو کمبل اوپر لے لینا ہے، یعنی اس کے خلاف کرنا ہے۔ تو یہ ہے مشقت ڈالنا، اس سے یہ نفس صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن پاک کیسے ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے، ایمان اور عمل صالح سے، نیک اعمال سے۔ تو ان کا نفس صرف صاف ہوتا ہے، پاک نہیں ہوتا ہے۔ اور جب مسلمان کوئی صحیح العقیدہ مسلمان جب ریاضت مجاہدہ کرتا ہے تو نفس صاف ہونے کے ساتھ ساتھ پاک بھی ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ولی بن جاتا ہے، ولایت کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے۔ اب نفس اس کا صاف تو پہلے ہی تھا۔ حضرت خواجہ نے کلمہ پڑھا کے توجہ جو دی تو اب پاک بھی ہو گیا، تو وہ ایک چند لمحے پہلے جو ہندو جوگی تھا وہ اللہ کا ولی بن گیا۔ تو ہندوؤں میں بھی ریاضت مجاہدہ ہوتا ہے تو وہ بھی یعنی ایسے تو، لیکن ہندوؤں نے یعنی انہوں نے دیکھا کہ یہ فقیر ہے، اور لیکن اس نے اونٹوں کو کہا بھائی بیٹھے رہیں تو بیٹھے ہیں، تو اٹھنے جب کہا کہ جاؤ اٹھاؤ اٹھ بیٹھیں گے تو اونٹ اٹھ بیٹھے۔ اب لوگ دیکھنے چلے آ رہے ہیں، بھائی چلو، لوگ آگے ایک دوسرے کو کہتے ہیں بھئی ایک فقیر آیا ہوا ہے، تو وہ ایسے، تو لوگ دیکھنے چلے آتے ہیں۔ آپ کی محفل میں بیٹھتے، جب آپ حق ہو اللہ ہو کا ذکر کرتے تو لوگ تڑپنے شروع کر دیتے، دل جاری ہو جاتے۔ تو اسلام کی اس طرح ترقی ہو رہی ہے، لوگ آپ کے پاس آ کے بیٹھتے، آپ تبلیغ کرتے، تو اس طرح اسلام کی ترقی ہو رہی ہے آہستہ آہستہ۔ ہندو جو لوگ تھے ان کے جو رہنما تھے انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ
اس بات کو محسوس کیا کہ یہ آہستہ آہستہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور مسلمان ہو رہے ہیں، ہندو دھرم کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کر رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے جا کے راجہ کو بھی، بادشاہ جو تھا اس کو شکایت کی، بھائی مسلمان وہ ہوا ہے۔ تو اس نے بھیجا، ایک بہت بڑا ان کا رہنما تھا، اس کو بھیجا کہ جا کے اس کو جا کے کہو بھائی یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ ورنہ ہم پھر سختی کریں گے۔ وہ آیا، آ کر گرجنے برسنے لگا، دیو رام اس کا نام تھا۔ حضرت خواجہ نے فرمایا بھائی تو گرج برس رہا ہے، میں تو تیرے سینے میں ایمان کا نور دیکھ رہا ہوں، پڑھ، کلمہ پڑھنے کا وقت آ گیا ہے تیرا بھی۔ اس کو بھی فرمایا، اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا، وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ پکار پڑ گئی، بھائی سب سے بڑا ہندو دھرم کی تبلیغ کرنے والا لوگوں کو، وہ خود مسلمان ہو گیا۔ تو اب اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ حضرت خواجہ اجمیری کے پاس لوگ آتے، آپ کی کرامات کو دیکھ کے، اور آپ کی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا چہرہ عطا فرمایا تھا، ایسا نور تھا عبادت کا آپ کے چہرے پہ، جو دیکھتا وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا اور آپ کی محبت اس کے دل میں آ جاتی۔ آپ کے پاس بیٹھتے، آپ تبلیغ کرتے، تو اسلام کی آہستہ آہستہ وہاں پہ اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک ان کا تالاب تھا، پانی کا بہت بڑا تالاب، جس کا نام آنا ساگر انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ آنا ساگر وہ پانی کا بہت بڑا تالاب تھا، پانی وہاں جمع تھا، اور ہندوؤں کا یہ خیال تھا کہ جو لوگ اس میں ایک ڈبکی لگاتے ہیں نا، وہ پاپ پلتر ہو جاتے ہیں، یعنی اس کے سارے پاپ، سارے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ یہ ان کا جس طرح، ٹھیک ہے، ان کا اپنا عقیدہ ہے، ان کو مبارک، جس طرح ہم کہتے ہیں جی کہ حج کرنے سے انسان کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ انسان جاتا ہے حج کر کے آتا ہے تو حج کرنے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارا اسلام یعنی مسلمانوں کا قرآن و سنت کی روح سے یہ عقیدہ ہے کہ حج کے ذریعے سے، حج سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر آنا ساگر میں ایک ڈبکی لگاؤ تو سارے پاپ دھل جاتے ہیں، پاپ پلتر آدمی ہو جاتا ہے، یعنی گناہ اس کے سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے دور سے لوگ آ کے وہاں پہ ڈبکی لگاتے تھے اور اپنے عقیدے کے مطابق وہ ہلکے پھلکے ہو کے جاتے تھے کہ ہمارے گناہ سارے دھل گئے۔ حضرت خواجہ وہاں سے پانی، اسی بہت بڑا تالاب تھا، وہیں سے پانی سب لوگ لیتے تھے۔ بادشاہ نے اسپیشل انتظام کیا ہوا تھا وہاں پانی پہنچانے کا، اور لوگ وہاں سے لیتے تھے، آپ بھی وہیں سے پانی لیتے تھے اپنے استعمال کے لیے۔ تو اب ہندوؤں میں چونکہ یہ چھوت چھات بڑی ہوتی ہے کہ اس چیز کو دوسرے کا ہاتھ لگ گیا، آج تو ویسے یہ ہے نا کہ جس کو ہاتھ لگا کرونا ہو، دروازے کو ہاتھ لگا اس کو ہاتھ نہیں لگانا بھائی، یہ تو یہ خیر چلو یہ تو وقتی ہے نا۔ ہندوؤں میں یہ ہوتا ہے کہ کسی مسلمان نے کسی برتن کو ہاتھ لگا دیا تو یہ جی اب یہ برتن جو ہے نا استعمال کے قابل نہیں لگا، یہ ناپاک ہو گیا۔ بلکہ مسلمان تو چلو الگ مذہب ہے نا، ان کے اپنے مذہب کے اندر چھوت چھات ہے کہ جو اونچی ذات کے ہندو ہیں وہ ان کو برہمن کہا جاتا ہے، اور نیچی ذات کے جو شودر ہیں جن کو کہا جاتا ہے، شودر اگر کسی برتن کو ہاتھ لگا دیتا ہے تو وہ برشت ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، اس میں پھر وہ اونچی ذات کے ہندو جو ہیں وہ پانی نہیں پیتے، اس کو استعمال نہیں کرتے۔ تو یہ چھوت چھات اور اس طرح کی ذات پات ہندوؤں میں ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا یہ پانی یہاں سے لیتے ہیں، ہمارے اس آنا ساگر ہمارا متبرک اور پاک یہ تالاب ہے۔ تو حضرت خواجہ تک بھی یہ بات پہنچی، بھائی بادشاہ تک یہ بات پہنچی ہے کہ آپ کو پانی لینے سے وہ منع کر دیں گے۔ حضرت خواجہ نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھیجا، بھائی جاؤ اور ایک کوزہ آپ کے پاس لوٹا تھا پانی کا، پانی یہ کوزہ بھر کے لے آؤ، کہیں یہ ہمیں روک ہی نہ دیں، کچھ تو پانی ہمارے پاس ہوگا۔ اب حضرت وہ خواجہ بختیار قطب الدین جاتے ہیں، سیڑھیاں بنی ہوئی تھی، اس کی سیڑھی پہ بیٹھ کے آپ نے وہ جو لوٹا اس پانی کا بھرا، تو پیچھے حضرت خواجہ کا تصرف تھا، ایک آپ کا تصرف ایسا کہ وہ بڑا تالاب جو تھا
سارے کا سارا ایک کوزے کے اندر بن گیا، تالاب خشک ہو گیا، تالاب کا سارا پانی ایک کوزے کے اندر آ گیا۔ لوگ حیران رہ گئے، سارے شہر میں پکار پڑ گئی، بھئی وہ درویش نے تو اور کمال کر دیا کہ سارا تالاب ایک کوزے کے اندر بند کر دیا۔ بادشاہ تک بات پہنچی، بادشاہ نے کہا جاؤ منت سماجت کرو، ان کو کہو مہربانی کرو، یہ دیکھو لوگ دور دور سے آئے ہیں اور اپنے پاپ جھاڑنے آئے ہیں بیچارے، تو اب پانی تو ہے نہیں تو کہاں پاپ جھاڑیں، آپ مہربانی کریں تو آپ پانی لیتے رہیں، آپ کو ہم منع نہیں کریں گے۔ حضرت خواجہ نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ یہ کوزہ اس میں اڈھیل دو۔ جب وہ کوزہ اڈھیلا تو پانی پھر وہ پورا تالاب اپنے کناروں تک بھر گیا۔ خود ہندو مصنفوں نے لکھا ہے کہ حضرت خواجہ کی ایک کرامت کو دیکھ کے 35,000 ہندو ایک دن میں مسلمان ہوئے۔ اب دیکھیں ہندو جو ہیں، ہندو دنیا کی سب سے متعصب ترین قوم ہے۔ ایک طرف یہودی ہیں، وہ کھنڈے ہیں، وہ سامنے نظر نہیں آتے ہیں، اندر سے وہ ڈنگ مارتے ہیں، یعنی سامنے وہ کچھ نہیں کرتے ہیں، اندر سے وہ کرتے ہیں۔ یعنی ان کا جو ہوتا ہے یعنی طریقہ، یعنی کسی کو شکست دینے کا، کسی کو نیچا دکھانے کا، وہ کسی کو نظر نہیں آتا ہے۔ اور یہ جو ہندو ہیں ان میں چھوت چھات ہوتی ہے، یہ جو ہے نا سامنے، تو یہ بڑے متعصب لوگ کہ جن میں خود اپنے مذہب کے اندر چھوت چھات ہے کہ مذہب کے جو نچلے ذات کے لوگ ہیں ان سے نفرت کرتے ہیں اور ان کو حقیر سمجھتے ہیں۔ تو اس قوم کے لوگوں کو تبلیغ کرنا یہ سب سے مشکل ترین سب سے مشکل کام تھا، لیکن حضرت خواجہ نے وہاں تبلیغ کی، اور صرف ایک تبلیغ سے خود ہندو مصنف تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کی اس انا ساگر والی کرامت کو دیکھ کے 35,000 ہندوؤں نے ایک دن میں کلمہ پڑھ لیا۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں اس کفر گڑھ کے اندر تبلیغ کرتے ہیں، اور اکیلے خواجہ ہیں، چند درویش ساتھ سے جس وقت گئے تھے، کوئی فوج نہیں تھی، کوئی لشکر نہیں تھا، کوئی لشکر ساتھ نہیں ہے، اکیلے گئے ہیں، چند درویش ساتھ ہیں۔ لیکن جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا جنازہ اٹھتا ہے تو جنازہ اٹھنے سے پہلے 90 لاکھ ہندو، 90 لاکھ، 1,100,000 کا ہوتا ہے، 100,000 کا 1 لاکھ ہوتا ہے، اس کو 90 سے آپ ضرب دیکھ لیں، یعنی 9 ملین۔ ہالینڈ کی کل آبادی 17 ملین ہے، تو 90 لاکھ 9 ملین ہندو آپ کا جنازہ اٹھنے سے پہلے مسلمان ہو چکے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، نہ تخت و تاج میں ہے نہ لشکر و سپاہ میں ہے۔ تخت کیا ہوتا ہے؟ جس پہ وہ لکڑی کا ہوتا تھا جس کے اوپر بادشاہ بیٹھتا تھا، یعنی یہ کرسی اس کے یعنی اس طرح کا اور تھوڑا سا وہ بڑا، اور بادشاہ کے لیے خاص نشست بنائی جاتی تھی، اس کو تخت کہا جاتا تھا۔ اور تاج وہ کراؤن جو بادشاہ کے سر پہ ہوتا تھا۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں نہ تخت و تاج میں ہے نہ لشکر و سپاہ میں ہے، کوئی تخت نہیں ہے، کوئی تاج نہیں ہے، کوئی لشکر بھی، کوئی فوج ساتھ نہیں ہے۔ خین لے کر اکیلے گئے تھے، چند درویش ساتھ تھے۔ نہ تخت و تاج میں ہے نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے، اور خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے۔ آج حکومتیں لوگوں کے ٹیکسوں پہ چلتی ہیں، اگر لوگ ٹیکس دینا چھوڑ دیں حکومت فیل ہو جائے۔ بھئی ہم اخراجات کہاں سے لائیں؟ لوگ ٹیکس دیں گے تو ٹیکس سے حکومتیں چلتی ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں خراج کی جو گدا ہو قیصری کیا ہے،
بادشاہی کیا ہے؟ جو لوگوں کے ٹیکسوں پہ کھڑی ہو. خراج کی جو گدا ہو وہ قیصری کیا ہے، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے. تو کوئی لشکر ساتھ نہیں ہے، اکیلے جا کے تبلیغ کیے ہیں، بلکہ بادشاہوں کے لیے آپ نے وہ رستہ ہموار کیا، لوگوں کو وہاں کلمہ پڑھا کے بادشاہوں کے لیے ایک گراؤنڈ ہموار کی اور وہاں ان کے لیے موقع فراہم کیا. تو جب وہ وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کی شرارتیں زیادہ ہی بڑھ گئیں، تو ایک دن خواجہ فرمانے لگے کہ راجہ را زندہ گرفتم، ہم نے اس کو زندہ ہی پکڑ لیا ہے. اب بادشاہ وہ ہے، آپ تو درویش ہیں، لیکن فرما رہے ہیں بادشاہ را زندہ گرفتم. ادھر غزنی کا بادشاہ تھا، جو اس کو شہاب الدین غوری، شہاب الدین غوری جو تھا وہ غزنی کا بادشاہ تھا. اس کو خواب کے اندر ایک بزرگ ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہندوستان میں فتح تمہاری منتظر ہے، آ جاؤ. شہاب الدین غوری اس نے اپنے لشکر لیے اور چلا، آ کے حملہ کیا، لڑائی ہوئی. یہ اجمیر کا جو بادشاہ تھا رائے پتھورا، پرتھوی راج جس کو کہتے تھے، اس کے ساتھ مقابلہ ہوا، لڑائی ہوتی رہی. بالآخر وہ راجہ جو تھا اس نے گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے اس کو قتل کر دیا اور سارا علاقہ اس کے قبضے میں آ گیا. جب علاقہ قبضے میں آ گیا تو اس کو کسی نے بتایا یہاں ایک بزرگ مسلمان کے اللہ کے ولی وہ بھی رہتے ہیں. اس نے کہا چلو ان کی بارگاہ میں جا کے حاضری دیتے ہیں. تو شہاب الدین غوری آپ کی بارگاہ میں آیا، پہلی نظر دیکھی تو پہچان لیا یہ تو وہی بزرگ ہے جنہوں نے خواب میں کہا تھا کہ ہندوستان میں فتح تمہاری منتظر ہے، تمہاری انتظار کریے. یہی بزرگ تھے. تو حضرت خواجہ کے پاس لشکر نہیں تھا، لیکن لشکر والوں کو انہوں نے گراؤنڈ ہموار کر کے ان کو موقع فراہم کیا، بھائی آؤ، ہم نے تمہارے لیے رستہ ہموار کر دیا ہے، آؤ یہاں اسلام کی تبلیغ ہم کر چکے ہیں، آؤ یہاں پر اسلام کی حکومت قائم کر دو. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ عطاء الرسول فی الہند ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ڈیوٹی خود مدینہ شریف سے لگائی کہ جاؤ جا کے ہندوستان کے اندر، کفرستان کے اندر جا کے تبلیغ کرو اور وہاں کے لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ کرو اور دین اسلام کے اندر داخل کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان کے صدقے میں سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.